بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير أعمامي حمزة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيد الشهداء يوم القيامة حمزة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر اور تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا
بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی، اہل چین چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آرام میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، اور شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، اور کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، کس کی حیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، اور منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ تو وفادار نہیں۔ انتہائی عزت، احترام، مہر و مروت و محبت کے قابل خطیب اسلام، خطیب ذیشان، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت علامہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی نقوی دامت برکاتکم العالیہ، تمام سادات کرام، معزز محتشم علماء کرام، برادر عزیز حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب، سب سے پہلے تو قبلہ شاہ صاحب نے جو میری عزت افضائی فرمائی، اور یقیناً یہی ہوا تھا، میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا تھا صاحبزادہ صاحب سے کہ آج کل سفر لمبا ہوتا ہے اور رات دن کا سفر کر کے بندہ جب آتا ہے تھک جاتا ہے، لیکن آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں ایسے بھی حالات نہیں، بلکہ جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا
جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں جب بھی ابروئے اردو تھوڑی اوکھی ہے جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں مہربانی حضرات گرامی یہ جو حافظ آباد ہے ہر خطیب ان کی روحانی اولاد ہے تو اس لیے یہاں جب بندہ آتا ہے تو لگ پتا فارسی میں کہتے ہیں در خانہ خورشید دلائل چه فروشم در خانہ خورشید دلائل چه فروشم کہ بندہ سورج کے گھر جائے اور اپنا کالا دیوا لے جائے تو اسے کوئی سمجھائے تو یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ مجھے حضرت نے یاد فرمایا میں بلکہ میں نہیں کہ ہم ان کے اس لیے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس ہستی کے عرس کی نیوں ڈالی یہ میری گزارش یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی صاحب دل سے کسی صاحب علم سے پوچھے کہ حضور ذرا بتائیں شرعاً عرس کی کیا بنیاد ہے شرعاً عرس کی کیا بنیاد ہے تو ہمارے پاس جو ہر 14 صدیوں میں جتنے عرس منائے گئے منائے جا رہے ہیں منائے جائیں گے شرعی جو اس کی بنیاد ہے ہر عرس حضرت امیر حمزہ کے عرس کی اولاد اگر حضرت امیر حمزہ کا عرس منایا نہ جاتا نہ کوئی قادریوں کا عرس ہوتا نہ نقش بندیوں کا ہوتا نہ سہر وردیوں کا ہوتا نہ شاذلیوں کا ہوتا نہ رفائیوں کا ہوتا نہ دسوکیوں کا ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا نہ بیش ہوتا نہ کم ہوتا نہ خوشی ہوتی نہ غم ہوتا شرعی طور پر کوئی کسی عالم سے پوچھے کہ حضور آپ جو عرس مناتے ہیں اس کی شرعی اساس کیا ہے کیا عرس کی شرعی اساس ہے کوئی دلیل آپ کے پاس ہے کسی عالم سے کوئی پوچھے تو اس کی اول آخر ایک ہی دلیل ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے جب احد کے دامن میں ڈیرا لگایا کملی والا ہر سال بلا ناغا آیا خطاب بھی فرمایا امام بخاری نے بخاری میں بتایا یہ بخاری کا ہمیں زیادہ روب نہ جمایا کریں بخاری بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری بخار آتا ہے ان کو بخاری اس لیے یاد رکھیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کو خصوصاً ہر پیر کو اور کسی کا عرس منائے یا نہ منائے حضرت امیر حمزہ کا عرس منائے
یہ کیا بات ہوئی، پتوں کے عرس منا رہے ہو، ثمر کے عرس منا رہے ہو، شاخوں کے عرس منا رہے ہو، ٹہنیوں کے عرس منا رہے ہو، جڑ کو بھولتے جا رہے ہو۔ جتنے عرس ہیں، پھر کہہ رہا ہوں، جتنے عرس ہیں یہ سارے ثمر ہیں۔ حضرت امیر حمزہ پورا شجر ہے۔ عرسوں کی جو بنیاد ہے الحمدللہ ہمیں یاد ہے، شہر حافظ آباد ہے۔ اس لیے میں قبلہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں یا ان کے فرزند ارجمند ان کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے یاد دلایا تو ہمیں یاد آیا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت امیر حمزہ کا عرس تمام آراس کی اساس ہے، اور ہم اہل ایمان کو یہ راس ہے، اور یہ چٹان سے مضبوط دلیل ہمارے پاس ہے، بس پڑھے لکھوں کو احساس ہے۔ اس لیے کہ عرس یہی ہے نا کہ کوئی ہر سال آئے، یہی عرس ہے، ہر سال کسی مزار پہ کوئی آئے اور آ کے کچھ نہ کرے، کم از کم سلام تو کر جائے۔ تو قبلہ شاہ صاحب نے جو اشاروں میں ہمیں سمجھایا کہ کملی والے نے ایک بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ جب سے حضرت امیر حمزہ نے ڈیرہ احد کے دامن میں لگایا ہے، کملی والا ہر سال بلا ناغہ آیا ہے، اور آ کر پھر چپ کر کے نہیں چلے گئے، سلوٹ نہیں سمجھ آئی؟ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ یہ ہے نبوت کی پکار، سلوٹ کر رہے ہیں خود سرکار۔ سمجھو میرے یار، میں کہا کرتا ہوں اگر تمہاری آرمی کا چیف میجر عزیز بھٹی کی قبر پہ جا کے سلوٹ کرے تو بڑی سرخی بنتی ہے کہ جناب چیف نے اپنے ایک مجاہد ایک سپاہی کی قبر پہ سلوٹ کیا۔ میں کہتا ہوں تیرا چیف کیا، تیرے چیف کی اوقات کیا، میرے مدنی کی بات کیا۔ میجر عزیز بھٹی ہمارا ہیرو ہے، مگر امیر حمزہ کے آگے تو زیرو ہے۔ ظاہر ہے ان کو تمغے تم نے دیے ہیں، لیکن میرے امیر حمزہ نے جب شہادت پائی کام گئی خدائی، نبی نے نظر اٹھائی کل کائنات سامنے آئی۔ اور یہ بات خود حضور نے بتائی، یوں تک کے آنکھ رکھ کے ذرا نبوت کی نگاہ دیکھیں۔ فرمایا پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، یعنی کل جہان۔ ایک لفظ ہے جس آسمان پہ میں نے دیکھا، یہی لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ امام حاکم کہتے ہیں سماوات بھی اہل السماوات، لفظ بدل گئے کہ آسمانوں میں بھی یہی مشہور ہے، آسمان والوں میں بھی یہی مشہور ہے، یہ فرمانے حضور ہے۔ اگر ملا جی تم نہیں سمجھے تو یہ تمہارا قصور ہے۔
پہلا آسمان دوسرا آسمان ہر آسمان میں یہی نعرہ درج ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی اللہ کا شیر یہ تشبیہ بڑی عجیب ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ حضرت سیدنا مولا علی پہ جچنا چاہیے اور جچتا ہے لیکن کیا کیجئے مزہ لیجئے وہ کوئی کمزور آدمی کسی کو پہلوان مان لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی رستم زمان کسی کو تک کے کہے یہ ہے مرد میدان اس کو کہتے ہیں شان حضرت سیدنا جابر غالباً فرماتے ہیں کہ ایک دن مدینے والے نے کرم فرمایا مولا علی کے پاس آپ نے آنکھ لگائی حضور کی آنکھ لگ گئی مولا علی تھے تنہا سو رہے ہیں مصطفیٰ اب بندہ جب اکیلا ہوتا ہے اپنی تنہائی کو غلط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ گنگناتا ہے بندہ جا رہے ہوئے نا رات نو 3 بجے ہوانتے حافظ آباد نہیں دے کوئی تے نہیں دے کوئی وہ بھویں بے سر رہا ہوئے پھر بھی لگا اپنا وہ تنہائی کے غم کو غلط کرنے کے لیے بے سرہ بھی سر لگا رہا ہوتا ہے انہوں پتہ ہے کہ کیڑا کوئی سن رہے ہیں اب مولا علی ہیں تنہا پہلو میں سو رہے ہیں مصطفیٰ اب حضرت جابر کہتے ہیں مولا علی لگے گنگنانے اب ذرا گنگنانا وہ بھی مولا علی کا اب ذرا سنیں کیا گا رہے ہیں اگے دے لفظ گا دے ہوتے فتوہ ٹھاک نہ تھی مفت کے مفتی جب سے مفتی چوکے ہوئے ہیں عذاب چوکا ہو گیا مولا علی گانے لگے کیا گایا آپ نے گاتے گاتے کہا انا اخو المصطفیٰ کیا انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسبی جدی و جد رسول اللہ منفرد ذرا یہ حوصلے والا جملہ ہے کسی میں دم نہیں ہے کہ دم مارے علماء نے اس میں لمبی بحثیں کی ہیں کہ کیا کوئی امتی میرے نبی کو منہ در منہ کہہ سکتا ہے کہ نبی میرا بھائی ہے جب ہی کہے گا بھائی ہو جائے گی تباہی نبی پاک کو حق ہے بول دے کسی کو لیکن امتی کی کیا مجال لائے دماغ میں یہ خیال بولے میرے نبی کو بھائی لیکن یہ ایک ہی فرد ہے عجیب مرد ہے جو گنگناتا ہے وہ بھی پہلو میں یار کو لٹاتا ہے پتہ نہیں کس کو سناتا ہے انا المصطفیٰ انا اخو المصطفیٰ او دنیا لکھ رکھ یہ جو گنگنا رہا ہے کیا پردے اٹھا رہا ہے اور یہ نعرہ علل اعلان لگا رہا ہے کہتا ہے میں کائنات کی دنیا کا امیر ہوں اگرچہ معاشی دنیا میں فقیر ہوں لیکن لکھ رکھ دنیا میں محمد عربی کا ویر ہوں علماء جانتے ہیں کسی میں دم نہیں ہے کہ میرے نبی کو بھائی بولے کیونکہ نبی تو تیرا باپ ہے اور باپ کو جو بھائی بولے گا فرشتہ دوزخ کا در کھولے گا کہ بے وقوف نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم اس لیے میرے نبی کو ایک آدمی ہے جو پورے حوصلے سے کہہ سکتا ہے
میں نہ حضرت عمر میں یہ دم ہے نہ صدیق اکبر میں یہ دم ہے، ایک بندہ ہے جو پورے حوصلے سے کہہ سکتا ہے انا اخو المصطفیٰ، میں نبی دا ویراں، میں تواڈا پیراں، میں نبی کا بھائی ہوں، ہے کوئی جو میرے برابر، اصل مسئلہ یہ تھا، ہے کوئی جو میرے برابر آئے تو پہلے مصطفیٰ جیسا بھائی لائے، جو میرے برابر، اب میں پس منظر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ غبار اٹھ سکتا ہے، ایک خط کا جواب تھا، اس لیے آپ نے گنگنا کے یار کے سامنے کہا انا اخو المصطفیٰ۔ اگلا جملہ کمال ہے، لا شک فی نسبی، ہر خون میں ابہام ہو سکتا ہے، میل کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن کہا میں کلا میرے خون دے وچ نہ ملاوٹ دا امکان ہے، کیونکہ مصطفیٰ میری جان ہے۔ لکھ رکھیں گلاب کی پنکھڑی پہ میل ہو سکتی ہے، سورج کی پہلی کرن میں بھی میل ہو سکتی ہے، شبنم کے پہلے قطرے میں جو گلاب پہ گرتا ہے اس میں بھی میل کا امکان ہے، لیکن یہ عجیب مرد میدان ہے جس کا یہ اعلان ہے، لا شک فی نسبی، میرے نسب میں نہ شبہ ہے نہ شک ہے، یہ مسئلہ بالکل حق ہے۔ اور آگے دلیل دیکھا، جدی و جد رسول اللہ منفرد، ہے کوئی ہم ساتھوں سامنے آئے، ہے کوئی ہم سا تو سامنے آئے، میرے جیسے اجداد سامنے لائے، کوئی ہے تو سامنے آئے، پھر کہتے کہتے کہہ گئے، کہا جب دنیا بتوں کی لوث میں ڈامک ٹوئیاں مار رہی تھی، اس وقت بھی علی توحید پگ ڈڈیوں پہ، یہ حیدری دعویٰ ہے، جب دنیا ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، فرمایا تب بھی پاک تھی ہماری نظر، جانتے ہیں یہ اہل خبر، فرمایا ہم تب بھی اللہ کی صدائیں لگاتے تھے، ہمارا نسب بھی پاک ہے، ہمارا حسب بھی پاک ہے۔ اب جو بات میں کرنے لگا تھا اب وہ آئی، آپ نے کہا ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے چچا کا نام حمزہ ہے، یہ حوالہ جو ہے نا، حوالہ اس پہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ کوئی کام دا ہوئے تے وہ حوالہ دے بھی دے نہیں تو چوپ روی وہ بھیڑیاں نال بھی کدے کسی آکے ساڑھے وہ ہون بھی تیادن ساڑھے انہاں نال کوئی تعلق،
جی جرنل پہ جان تے پھر آدھن ساڑا پی ٹی آئی نال کوئی تعلق نہیں. ہر کوئی چڑھتے کنی کا یار ہے، لیکن ادھر برات ہی برات ہوتی ہے. یہ ہوئے نا کم چنگا تے پھر ہمیں سر مار مار کے جنہ لوگاں حضرت خطیب الاسلام نو ویکھیا نہیں وہ ایمیں الٹی سیدھی سر لا کے آدھنا سونا دے شگے. وہ تو روٹی کما پر جھوٹتے نہ فرما. او جنہیں بھی تھوڑا جا شبینہ پڑھ لے آدھن کہ اسی خطیب اسلام دے. اصل چکر یہ ہے کہ بندہ حوالہ دے کے اپنے حوالے بناتا ہے. لیکن یاد رکھیں اگر قبلہ شاہ صاحب کہیں کہ میں ہوں اس خطیب اسلام کا بھائی تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ہیں وہ نہیں سمجھے. جب آپ کہیں یہ ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے، آپ کہیں کہ میں یہ حوالہ جب بندہ دیتا ہے تو جس کا دیتا ہے حوالہ اصل مضبوط وہ ہوتا. وہ کہتے ہیں نا قاصد ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. مولا علی فخریہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیدہ چاچے دا نام حمزہ ہے، میں اٹھے ہی سر جھکایا. میں کیا آج سمجھ آیا تسیوں پر حمزہ ہے. او سمجھ اتھوں آیا تسیوں حیدر کرار پر آج کھلی گل کھلیے کہ تواڈے ہاتھ وچ ہوندی سی ایک تلوار تے جدوں اتردا سی میدان وچ سلطنت ستوت دا شاہ سوار او دے ہاتھ وچ ہوندی سی ڈبل تلوار. نہیں سمجھے سرکار؟ حضرت حیدر کرار بے شک حق لا فتح الا علی. بے شک سرکار دو عالم نے فرمایا نا جب میدان احد ہی تھا، میدان احد میں جب مولا علی کی تلوار چلی تو سرکار نے فرمایا علی آسمان سے کوئی پکار رہا تھا لا فتح الا علی. جب مولا علی آئے نا حضور کے سامنے احد کا میدان احد کے اندر تو سرکار دو عالم کو جبریل تک کے مسکرائے. شیخ محقق کہتے ہیں جبریل حضور کو تک کے مسکرائے اور حضور مسکرائے. مولا علی بھی ساتھ آئے، کہا سنیا ہس دے کیوں پہ ہو؟ اور میں نہیں جبریل پہ ہس دا. انہاں آکھیا او کیوں پہ ہس دا ہے؟ فرمایا آخدہ ہے اج علی توڑ نبھا چھوڑی. آج علی توڑ نبھا چھوڑی. حضور نے فرمایا علی منی، جبریل کو کہا علی منی وَأَنَا مِنْهُ. کیوں نہ نبھاتا مجھ سے جو ہے میں اس سے جو ہوں. جبریل کو رشک آیا، اس نے کہا کہ سنیو آپس اچ ونڈی جاندے ہو آنا مین کو ماں مینو بھی شامل کرو. نہیں سمجھ آ رہی؟ جبریل کوئی معمولی برادری کا آدمی ہے جو اس برادری میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے جبریل بھی عظمت سمجھتا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. مولا علی اس منزل کے آدمی ہیں. آپ فرماتے ہیں 16 تلواریں میرے اوپر گری. کتنی؟ احد میں 16 تلواریں اور 4 وار تو ایسے آئے کہ میں اٹھنے نہیں پا رہا. لیکن ایک حسین آیا، اس نے پکڑ کے اٹھایا. او مصطفیٰ کا سایہ تو کیوں گھبرایا؟ اٹھ میں آیا. اس شان کا آدمی جس کے ساتھ جبریل بھی آرزو رکھتا ہے آنا من کو
کوئی معمولی آدمی ہے مولا علی، لیکن مولا علی سرائکی مجھے یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں اندھی سیت دے نال ہے ریس کہیں، سیت آدن مقدر نے، اندھی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پہ گئے، اے نصیبہ سڑے ایمیں ہی سڑ گئے، ترجمہ اندھی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پہ گئی، اندھا پیر چویا وچ دیداں گیا، اندھا پیر چویا وچ دیداں گیا، اندھے راہتے پیار دی پول پہ گئی، تک مسکتے بول بول راہ بھول گئے، لرز چمن گیا چول بول پہ گئی، ساڑی دھار سنی نہ کہیں ارشد، اندھی آنج ڈھائے پئی ہول ہول پہ گئے، ساڑی دھار سنی نہ کہیں ارشد، اندھی آنج ڈھائے پئی ہول 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 ہول، ہم جب لاہور سے چلے تو میرے دوستوں نے کہا کہ تو سور نہ لامی، میں کہ پھر کی کرا کہ جی تے سور لان دا موقع وے شاہ صاحب نو آکڑا دو رون شو، میں کہا پوترا میرے کل جڑے کھٹے پھکے خربوزن میں ہی ویچ گئے، اے سائیاں دی مہربانی ہے وہ قبول کر لین، سبحان اللہ، حضور مولا علی جس کے حوالے دے، سمجھے کہ میں او علیاں جدے چاچے دا نا، پر سمجھ آندی ہے، ایک باری مولا علی نے اٹھ پالیا کہ حضرت امیر حمزہ سنبھالے، سیبے فرمایا، کباب بنایا، تے ورتایا، مولا علی جرت نہیں ہوئی کہ آکھن چاچا میرا اٹھ کھا کے جا کے شکایتاں سرکارانو، اگو سرکارہ میں ملیاں ہوئی، ایشو دے برگر کھانا لیا نو کی پتا کہ اٹھ کون کھا سکتا، اٹھ اسد اللہ، نہیں سمجھ آئی، انہاں کہ جی شاہ جی تو سی دیسی مرغ کھان دے ہو، شاہوراں پر میں کھان دے ہیں تے گاندے بھی تھے، اے جیڑا اٹھ بھی علی دا، مولا علی میدان میں اترتے ہیں، ہاتھ میں ایک تلوار، بے شک مولا علی کی تلوار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، بے شک آپ کا ہے لیکن ایک تلوار ہے، لیکن میری جو عرس والی سرکار ہے، اترے میدان میں ڈبل تلوار ہے، اور ایک تلوار کا جو بھار ہے 25 کلو ایک تلوار کا بھار ہے، اور یہ کیسا شاہکار ہے، 50 کلو ہاتھ میں اٹھاتا ہے جب میدان میں آتا ہے، اسی لیے جب مکے کے کافر مقابلہ نہ کر سکے پھر کرے کے قاتل ڈھونڈے، نہیں سمجھ مزہ تو تب ہے سامنے آتے وار کرتے، لیکن جب وار کر نہ سکے مقابلہ کر نہ سکے پھر کرے کے قاتل ڈھونڈے، لیکن حیرت یہ ہے جو قاتل تھا قتل کرنے کے بعد جب صحابیت کا اس نے تاج پایا پھر اس نے نعرہ لگایا، کہا قد قتل تو خیر الناس بعد رسول اللہ، کبھی مقتول کے بارے میں قاتل کا یہ تبصرہ سنا،
قاتل کہہ رہا ہے قد قتل تو خیر الناس. قبلہ شاہ جی یہ خیر کا لفظ لفظوں میں چھوٹا ہے لیکن یہ لفظ بڑا پاورفل ہے. یہ خیر کا لفظ بڑا پاورفل ہے. اس لیے قاتل نے خود کہا میں نے جانتے ہو کس بندے کو قتل کیا خیر الناس. اور اگر یہیں وہ چپ ہو جاتا تو معاملہ کچھ پیچھے رہ جاتا. اس نے اگلا لفظ کہا بعد رسول اللہ. میرا یہ فتویٰ نہیں کیونکہ میری یہ ہڈی پسلی نہیں کہ میں بھار اٹھا سکوں، لیکن وحشی نے تو کہہ دیا کہ رسول کے بعد پوری انسانیت میں سب سے جو برتر بہتر افضل اعلیٰ. ایک عجیب اشارہ ہے، عجیب. جب وحشی نے کلمہ پڑھ لیا اب یہ ذرا حضرت امیر حمزہ کے خون کی عظمت سمجھ. تو سرکار دو عالم کو جب اس نے حضور نے پوچھا تو نے میرے چاچے کو کیسے مارا، مطلب یہ تھا کہ تیری اوقات ہی کیا تھی، تیرے جیسا آدمی میرے شیر کو مار ڈال، یہ کیسے ہوا. جب اس نے سب کچھ بتایا تو آپ نے سنا ہوگا میرے نبی نے 3 مرتبہ وحشی کو تھوکا. حوصلوں کا پہاڑ نبی. ایک آدمی ابھی کلمہ پڑھ چکا، صحابہ کی سلک میں پرویا جا چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، اور سرکار اسے امان دے چکے، لیکن پھر بھی ایک بار تھوکا، پھر تھوکا، پھر تھوکا. آقا سمجھ نہیں پائی. جب وہ آیا تھا تلواریں نیام سے نکلی تھی کہ حضور کے جگر کے اوپر وار کرنے والا آ گیا. یہاں میں ایک اشارہ کرتا چلوں. حضرت امیر حمزہ کا قاتل یہ نبی کے جگر کے اوپر وار کرنے والا تھا. حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ حضور شیخ القرآن، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو جہل بڑا کافر ہے یا یزید؟ یزید بڑا کافر ہے. حضرات وہ جو یزید کے خیر خواہ ہیں وہ بھی ذرا سن لیں. شیخ القرآن سے پوچھا گیا یزید بڑا کافر ہے یا ابو جہل؟ شیخ القرآن نے کہا ابو جہل سے بڑا کافر یزید. حضور سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا ابو جہل نے جتنے وار کیے نبی کے بدن پہ کیے، یزید نے جتنے وار کیے نبی کے کلیجے پہ کیے. تو جو نبی کے بدن پہ وار کرے وہ چھوٹا کافر، جو نبی کے. اب یزید کا تو پتہ کوئی نہیں، وحشی نے تو کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کا اس کی طرف پھر یہ فرمانا غیب عنی وجہ کا، آج کے بعد منہ نہ دکھانا، سامنے مت آنا. اتنا اتنا شدت کا دھوکہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میری حضور کی خدمت میں نوکری کرتے ایک عمر گزری، میں نے رسول اللہ کو زندگی میں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضرت امیر حمزہ کی لاش پہ آپ فرماتے ہیں حضور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، روتے روتے حوصلوں کا پہاڑ حلم کا کوہ گران، اور صرف روتے روتے بے ہوشی طاری نہیں ہوئی. جب حضور ہوش میں آتے تو کہتے یا عمہ رسول اللہ، او میرے پہرے دار. حضور فرمایا یا فاعل الخیرات، او خیر کے پیکر چاچا،
یا کاشف الکربات، او میرے مشکل کشا چچا، میرے مشکل کشا، زابن عن وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے پہرے دار، او میرے غم گسار، او میرے دمساز، او میرے چارہ سار۔ حضور روتے روتے بے، اور پھر حضور روتے رہے، یہ بات تو رہی، لیکن حضور صرف خود نہیں روئے، حضور کہتے تھے کوئی اور بھی روئے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے جب میرا نبی تشریف لے چلا احد سے، تو راستے میں جس وقت بنی عبد الاشہل قبیلے سے گزرے، جو حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کا قبیلہ تھا، تو رونے کی آوازیں کان میں آئیں، تو حضور رک کے کہا، سعد یہ کون روتا ہے؟ آقا ہر کوئی اپنے شہیدوں کو رو رہا ہے۔ حضور کی آنکھیں سامن کے بدلے کی طرح برسیں، سر خم کر کے کہا، ہر کوئی اپنوں کو رو رہا ہے، لیکن حمزہ لا بوا کے اللہ، میرے حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں ہے۔ رو پڑا ہوں، اب تم اپنی فتوے کی کتابیں کھولو، رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے بھی، رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، جب میرا نبی رویا مولا علی روئے، اور روتے روتے امام ابو نعیم کہتے ہیں اشتد علیہ وجدہ حین رآہ قتیلا، جب حالت دیکھی میرے نبی نے جناب امیر حمزہ کی کہ آنکھیں نکال دی گئی، ناک کاٹ دیا گیا، ہونٹ کاٹ دیے گئے، آپ کے بدن کو چیر پھاڑ دیا گیا، کلیجہ نکال دیا گیا، اپنی انگلیوں میں ڈالا گیا، چبایا گیا، اتنا کچھ کر دیا گیا، میرے نبی روتے تھے، مولا علی روتے تھے، یہاں تک کہ بہن کو پتا چلا دوڑی ہے، جناب خاتون جنت کا جو تعلق تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ سے، بی بی پاک بھی دوڑی، اور میرے نبی نے کہا زبیر علی دوڑو، رو کوئی نہیں۔ آقا کیوں فرمایا تکیں گی پاگلی ہو جائے، جو حال ہے میرے شہیدوں کا، لیکن بہن تھی، بہن نے کہا، حضرت زبیر نے جا کے کہا اماں آگے مت تا، رسول اللہ نے روکا ہے۔ انہوں نے کہا میں سمجھ گئی کیوں روکا ہے، وہ سمجھتے ہیں مجھ سے حال دیکھا نہ جائے گا، ان سے کہہ دینا کہ صبر کروں گی، کہتے ہو نہیں روؤں گی، نہیں روؤں گی، کہہ دو ان سے۔ سرکار نے فرمایا چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، آنے دو اسے۔ جب بی بی آئی تو اندر طوفان تھا، اندر درد کا سمندر تھا، لیکن بی بی نے جو بولا کر دکھایا، بی بی پتھر بن کے روکے ہونٹوں کو سی لیا، آنکھوں پہ پردے پہرے بٹھا دیے، بی بی نے کہا لے آپ کہتے ہو نہ رو، نہیں روتی، لیکن نبی ہوتی ہے، میرے نبی سمجھ گئے اگر نہیں روئے گی تو سینہ پھٹ جائے گا، خود سرکار نے ہاتھ اٹھایا، مارا یہاں کا رو لے رو لے رو لے۔ آج فتوے دیتے ہیں، یہ بے صبری وہ بے صبری، پتہ نہیں کہاں سے فتوے دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے